نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام پیاری ماؤں بہنوں، اس مختصر سے وقت میں بہت ہی مختصر انداز میں اس آیت شریفہ کی کچھ تفسیر، کچھ تشریح کروں گا۔ ان سب باتوں کا حاصل دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، یہ دنیا اللہ رب العزت نے ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں بنائی۔ اللہ نے یہ دنیا فنا ہونے والی، ایک دن ختم ہو جانے والی بنائی۔ اس کے بالمقابل اللہ نے آخرت ہمیشہ کے واسطے بنائی ہے۔ وہ نہ ختم ہوگی، اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اور دوسری بات، اس دنیا کی کچھ خاصیتیں ہیں، وہ ہر حال میں ظاہر ہوتی ہیں۔ میں اور آپ ان کو چاہیں جب بھی اور نہ چاہیں جب بھی، وہ ہو کر رہتی ہیں۔ اور ایسا ہی معاملہ آخرت کا ہے۔ وہاں کی بھی کچھ خاصیتیں ہیں، وہ بھی پوری ہوں گی، ہم چاہیں جب اور ہم نہ چاہیں جب۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب برسات کا زمانہ ہوتا ہے تو ہر طرف بارشیں ہوتی ہیں، زمین گیلی ہوتی ہے۔ جب دھوپ نکلتی ہے، سورج نکلتا ہے تو گرمی ہوتی ہے، گرمی بڑھتی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ خاصیتیں ہیں۔ دنیا کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں، ابھی ایک دوسری بات بتاتا ہوں۔ ہم دنیا کو باقی سمجھ کر، ہمیشہ رہنے والی سمجھ کر زندگی گزاریں تو یہ ہماری غلطی ہے، اور اس غلطی کی بنیاد پر کبھی ہمیں چین سکون نہیں حاصل ہو سکتا، چونکہ ہم خود غلطی پر ہیں۔ اس دنیا کی خاصیتوں میں سے خاصیت کچھ نہ کچھ تکلیف
کچھ نہ کچھ مشکل، کچھ نہ کچھ محرومی کا پیش آنا ہے، ہر شخص کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر شخص کے لیے۔ اگر ہم یہ سوچ کر زندگی گزاریں کہ ہمیں کوئی مشکل ہی پیش نہ آئے، تو ایسا ممکن نہیں، اور ہمیشہ تکلیف میں رہیں گے۔ ہم یہ چاہیں کہ ہماری سب مرادیں پوری ہوں اور ہم محرومی کی کوئی بات نہ دیکھیں، تو یہ غلط ہے۔ ایسا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ ایسا چاہنے والا، ایسا چاہنے والی کبھی چین اور سکون سے نہیں رہ سکتی۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ یہ چاہے کہ میں ہمیشہ بچہ ہی رہوں، کبھی جوان نہ ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہر جوان یہ سوچے کہ میں ہمیشہ جوان ہی رہوں، بوڑھا نہ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں بات کو اور صاف کرتے ہوئے پھر دوبارہ عرض کروں کہ اس دنیا میں یہ طے کرنا کہ ہمیں کوئی مشکل نہ پیش آوے، یہ فطرت کے خلاف، قانون الہی کے خلاف ہے۔ یہ سوچنا غلط ہے، اور ایسا سوچنے والا ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے۔ میری سب مرادیں پوری ہو جاویں، محرومی نہ دیکھوں، تو اس دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کے اصول اور فطرت کے خلاف ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، کوشش کرنے والا، چاہنے والا ہمیشہ تکلیف میں رہے گا، کبھی سکون میں نہیں رہے گا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ اگر ان کو سامنے رکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت سکون ملے گا، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ اس لیے میں اب آپ کو ان سب باتوں کا نتیجہ بتاتا ہوں۔ اپنے ہر مقصد کے لیے کوشش کرو، اپنے ہر مقصد کے لیے خوب دعا کرو، اور خوب دعا کرنے کے بعد اور خوب کوشش کرنے کے بعد جو مل جاوے اللہ کا شکر ادا کرو، جو نہ ملے اس پر صبر کرو۔ اس کی وجہ سے بے چین ہونا، دکھی رہنا، یہ غلطی ہے۔ ہاں، یہ غلطی ہے۔ اسی کو ہماری اسلامی زبان میں کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ دعاؤں کے بعد، محنتوں کے بعد، کوششوں کے بعد جو نہ ملا تو اس کے نہ ملنے پر ہم راضی رہیں، اس پر بے چین، دکھی نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ ایک حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جو تجھے چاہیے تو اس کے لیے کوشش کر اور اللہ سے مدد مانگ، اور اگر تجھ کو نہ ملے تو پھر یہ مت کہہ کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، چونکہ یہ شیطان کا راستہ ہے۔ پیاری بہنوں، بڑی اصولی بات ہے اور بڑی سکون والی بات ہے، اور بڑی عبادت کی بات، بڑی عبادت ہے۔ آخرت کی خاصیت یہ ہے، یہ تو دنیا کی خاصیت ہوئی جو میں نے آپ کو بتائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ سب کچھ مل جاوے گا جس کی وہ تمنا کرے گا؟ یعنی نہیں ملے گا۔ یہ اس دنیا کی خاصیت ہے
اور اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر سنو کہ خوب دعا کرو، خوب محنت کرو، جو مل جاوے شکر ادا کرو، جو نہ ملے صبر کرو، اس کو تسلیم کرو، اس پر راضی رہو، اس پر دکھ پریشانی مت جتاؤ۔ اور اس کے بالمقابل آخرت ہے، اس کی خاصیت یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم منہ سے مانگو گے، بلکہ جو تمہارا دل چاہے گا، منہ سے بھی نہیں مانگو گے، دل چاہے گا وہ بھی تمہیں ملے گا، اور جو منہ سے مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ یہ آخرت کی خواہش ہے، آخرت کی خاصیت ہے۔ پیاری بہنوں، قصہ وصہ کوئی آوے گا میں سنا دوں گا، اور نہیں تو میری انہی باتوں کو دھیان سے سنو۔ دنیا دار المحن ہے، مشقتوں کا گھر ہے۔ یہاں پوری طریقے سے آرام طلب کرنا غلطی ہے، ممکن نہیں ہے۔ آخرت اور جنت دار السلام ہے، چین کا گھر، سکون کا گھر، سلامتی کا گھر ہے۔ پورا آرام، پوری راحت وہاں ملے گی۔ ان باتوں کو یاد رکھو، ایمان لاؤ، ان پر یقین کرو۔ پہلے میں آپ کو ایک شعر سناؤں، اس کا مطلب تو کچھ بھاری سا ہے، لیکن امید ہے کہ آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ سمجھ جائیں۔ کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر ساعت جان دیگر است۔ جو لوگ اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کر لیتے ہیں، مصیبت اور تکلیف والے حکم کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں، اس پر بھی خوش رہتے ہیں، جیسے راحت والے حکم کو تسلیم کرتے ہیں، اس پر خوش رہتے ہیں، نعمتوں والے حکم کو جیسے تسلیم کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں، وہ زحمتوں اور تکلیف والے حکم کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس پر بھی خوش رہتے ہیں۔ ہاں، وہ ایسے شہید ہوتے ہیں کہ ان کو ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی زندگی اور ایک نئی روح اور ایک نئی جان نصیب ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ اے مطمئنہ جان، اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان، اپنے رب کے پاس چل، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، اور اس حال میں کہ تیرا رب تجھ کو بھی راضی کر دے گا۔ یہ نفس مطمئنہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ یہ کون سا انسان ہوتا ہے؟ کون مرد کون عورت ہوتی ہے؟
یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے تشریعی احکام کو بھی قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے تکوینی احکام کو بھی قبول کرتے ہیں اور اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تشریعی احکام، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، حج فرض ہو تو حج ادا کرنا ہے، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، پردے کا حکم ہے، پردے میں رہنا ہے، پردے سے رہنا ہے، پاک دامن رہنے کا حکم ہے تو پاک دامن رہنا ہے، حلال کھانے کا حکم ہے تو حلال کھانا ہے، نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے تو نگاہیں نیچی رکھنا ہے، صبر کا حکم ہے، صبر کرنا ہے، شکر کا حکم ہے، شکر کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، ان کو ماننا ہے، ان کو بولو کہ ابھی بیان ہو رہا ہے۔ تو دیکھو یہ ہے کہ اللہ کا حکم، شریعت میں ہمیں جو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور اللہ کے جو تکوینی احکام ہیں ان کو تسلیم کرنا ہے، ان پر خوش رہنا ہے۔ تکوینی احکام کیا ہیں؟ دیکھو عرض کر دوں، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ جس کو چاہے لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا لڑکی دونوں دے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے، کچھ بھی نہ دے۔ یہ ہے اللہ کے تکوینی احکام، ان کو بھی تسلیم کرنا ہے، ان پر بھی خوش رہنا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خوش رہنا کے کیا مطلب۔ خوش رہنے کا مطلب کچھ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں۔ اگر کسی نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دی ہیں تو خوش، لڑکا تو مانگے، لڑکا تو مانگے، لیکن یوں نہ کہے اللہ تو نے میری قسمت پھوڑ دی، مجھے لڑکیاں ہی لڑکیاں دی، کتنوں دنوں سے میں لڑکا مانگ رہی ہوں، تو نے لڑکا نہیں دیا۔ یہ غلط۔ لڑکا تو مانگے، لیکن لڑکیاں ہونے پر ناشکری نہ کرے، شکایت نہ کرے۔ ایسے ہی اگر بچہ نہ ہو تو بچہ تو مانگے، خوب دعا کرے، ہر جائز تدبیر کرے۔ جائز کی بات کر رہا ہوں میں، یاد رکھنا اس کو۔ ہاں، لیکن بچہ نہ ملنے پر شکوہ شکایت نہ کرے، ناراضگی ظاہر نہ کرے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ کی شکایت نہ کرے۔ ناجائز تدبیروں میں سے ایک تدبیر آج کل عام ہو رہی ہے، کیا کہ اس کو ٹیسٹ بوبی، ہاں چلو جو بھی کچھ کہتے ہوں گے آپ خود سمجھ گئی ہوں گی۔ اپنے ہی شوہر کا نطفہ ڈاکٹر سے رکھوانا، یا کسی غیر مرد کا نطفہ ڈاکٹر کے ذریعے رکھوانا اور اس سے بچہ حاصل کرنا،
یہ ناجائز تدبیر ہے۔ اور کچھ ناجائز تدبیریں ہیں، مزاروں پر جا کر پیروں سے اولاد مانگنا، مزار والے سے اولاد مانگنا، لڑکا مانگنا، یہ شرک ہے، شرک۔ ان میں مبتلا نہ ہوں۔ ہاں، اور بعضی تو ایسی بے حیا ہے کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ ملنے کو بھی تیار ہو جاتی ہیں، صرف اس امید پر شاید اولاد ہو جائے۔ تو پیاری بہنوں، یہ ہے وہ ناجائز تدبیر۔ یاد رکھو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان گناہ کے ارتکاب کے بعد بھی اولاد مل جاوے۔ ہمارے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ گناہ لازمی، اللہ کی ناراضگی لازمی، بے چینی، پریشانی، بے عزتی لازمی۔ میں دوبارہ کہتا ہوں اپنی بات کو کہ تکوینی احکام اللہ کے یہ ہے، اگر صرف لڑکے دیے تو اس پر راضی، ہاں لڑکی مانگ لو۔ صرف لڑکیاں دی تو اس پر راضی، ہاں لڑکا مانگ لو۔ اگر کچھ بھی نہیں دیا تو اس پر راضی، ہاں اولاد مانگ لو۔ ان تکوینی احکام پر اس طریقے سے راضی رہے۔ ہاں پیاری ماؤں بہنوں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے قریب 40 سال پڑھایا ہے، اور اب میں پڑھا نہیں رہا ہوں بلکہ عوام کے درمیان رہتا ہوں۔ اپنی اپنی حاجتیں، ضرورتیں وہ بیان کرتے ہیں، رہنمائی چاہتے ہیں۔ اس لیے مجھے حالات کا اور لوگوں کے ذاتی جذبات کا بہت تجربہ ہے، بہت علم ہے۔ اس کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی زندگی پرسکون بھی بنے اور گناہوں سے بھی بچے۔ معاف کیجئے، ہاں میں خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے سے کہہ رہا ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اپنی خوبصورتی پر ان کو ناز ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے۔ کچھ ذرا سانولی کالے رنگ کی ہوتی ہیں، بدصورت سی ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ گھٹتی رہتی ہے، ہمیشہ پگھلتی رہتی ہے، ہمیشہ غم میں مبتلا رہتی ہیں۔ ایسا غم جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج ہے اللہ کی اس عطا پر راضی ہونا، خوش ہونا، تسلیم کرنا۔ یہ لڑکی جب تک اللہ کے اس تکوینی فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گی، جب تک اس پر راضی نہیں ہوگی، ہمیشہ دکھ میں رہے گی، ہمیشہ دکھ میں رہے گی، اور اس کے دکھ کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا رہے گی اور اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ ہاں ایسا تو ہے کہ ذرا اچھی شکل و صورت والی، اجلے سے رنگ والیوں کی شادی جلدی ہو جاتی ہے، اچھے گھرانے میں ہو جاتی ہے، اچھے لڑکوں سے ہو جاتی ہے، اور سانولی سی رنگت والی اور بد شکل کی شادی نہ بھی ہو، دیر میں ہو، اچھے گھرانے میں نہ ہو، اچھے لڑکے میں نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ برداشت کرنا ہے، اس کو گوارا کرنا ہے، اس پر خوش رہنا ہے، نہیں تو دنیا ہی میں سکون نہیں ملے گا۔ دنیا ہی میں سکون نہیں ملے گا۔ پھر دو باتیں یاد رکھنا، دو باتیں یاد رکھنا میری پیاری ماؤں بہنوں، یاد رکھنا۔ نمبر 1، جو مرد، جو عورت، جو بچہ، جو بچی
اس دنیا میں کسی نعمت سے محروم رہے گا، رہے گی، اللہ اس کا بھرپور بدلہ اس کو آخرت میں دے گا، بھرپور بدلہ اس کو آخرت میں دے گا۔ جی، کسی نے اپنے بد شکل ہونے پر، اپنے بد صورت ہونے پر، اپنے سانولے رنگ پر صبر کیا تو ایک بڑی عبادت اور اس کا بھرپور بدلہ اس کو ملے گا۔ یہ حدیث سے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، پیاری بہنوں، میں بوڑھا ہوں، اس لیے بوڑھا بے شرم سا ہو جاوے کچھ۔ خوبصورتی بعض مرتبہ گناہ کا سبب بنتی ہے۔ یہاں تو چاہے اس کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو جاوے، لیکن بہت ممکن ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاوے، اور ہمیشہ کے لیے نہ جاوے تو کچھ مدت کے لیے جاوے۔ تو اب اس کا یہ اجلا رنگ اور اس کی یہ اچھی صورت اس کے لیے عذاب بنے، عذاب۔ یہ بات اگر ہم سوچیں تو ہمارے لیے صبر آسان ہو جائے۔ میں تکوینی چیزوں کی مثال دے رہا ہوں، اسی میں سے اللہ کے تکوینی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کسی کو دولت دیتا ہے اور کسی کو تنگ دست اور غریب رکھتا ہے۔ اس کا واسطہ مردوں کو بھی پڑتا ہے، عورتوں کو بھی۔ اپنا ماں باپ، اپنا میکا، وہاں بھی تنگی تنگ دستی ہو سکتی ہے، اپنا سسرال میں بھی تنگی اور تنگ دستی ہو سکتی ہے۔ تو پیاری ماں بہنوں، کہ اس تنگی کے دور کرنے کے واسطے، اس تنگ دستی کے دور کرنے کے واسطے تدبیر بھی کرو، محنت بھی کرو، دعا بھی کرو، لیکن اللہ کی شکایت نہ کرو، اللہ سے ناراض نہ ہو، بلکہ خوش۔ جی، چاہے یہ تنگ دستی اپنے گھر میکے میں پیش آوے، چاہے یہ تنگ دستی سسرال میں پیش آوے۔ ان سب مثالوں سے آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ تکوینی چیزیں کیا ہیں، تکوینی احکام کیا ہیں۔ خوش رہو، قناعت اسی کو کہتے ہیں، صبر ہے اس میں، قناعت ہے اس میں، صبر ہے اس میں۔ ان احکام کا ماننا اور تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ ان احکام کا ماننے والا انسان ہی نفس مطمئنہ ہے، اسی کو کہا جاوے گا چل تو اپنے رب کے پاس چل، تیرا رب تجھ سے خوش ہے اور تیرا رب تجھے بھی خوش کرے گا۔ یہاں میں آپ کو پھر ایک بار دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں انسان جس نعمت سے بھی محروم رہے گا، بشرطے کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ آخرت میں اس کی سب حسرتیں پوری کر دے گا، سب حسرتیں پوری کر دے گا۔ کیا وقت ہوا؟ مغرب میں کتنی منٹ ہے؟ ایک حدیث سنا دوں میں پہلے آپ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مرد عورت حدیث سننے کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے جمع رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زوردار نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ حضرت عائشہ کے گھر تک بھی اس کی آواز پہنچی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یہ نعرہ کیوں لگایا گیا؟ معلومات کر کے بتایا گیا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا
تجارت کا سامان آیا ہے اور وہ اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا، اتنی قسم کا تھا، اتنا زیادہ تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے اور اس حیرت میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں اس بابت تمہیں ایک حدیث سناتی ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف میرے دوسرے صحابہ سے آدھا دن کے بعد جنت میں جائیں گے، اور آخرت کا دن 1000 سال کا ہے، تو آدھا دن کے بعد مطلب وہ 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے۔ ہاں، صحابی ہونے کے بعد، اللہ کے احکام، عبادات سب کچھ پورے کرنے کے بعد اس دولت کی وجہ سے 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، چونکہ ایک عبادت سے وہ محروم رہے۔ کون سی عبادت؟ وہ تھی صبر کی عبادت۔ جب پیسہ پاس نہ ہونے کی وجہ سے دل ٹوٹتا ہے، آدمی بے عزتی برداشت کرتا ہے، توہین برداشت کرتا ہے، آدمی تکلیف برداشت کرتا ہے، اس پر جو صبر کرتا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ عبد الرحمن اپنی دولت کی وجہ سے اس عبادت سے محروم رہے، تو وہ دوسرے صحابہ سے 500 سال بعد جنت میں جائے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، دنیا میں جب ہم مال و دولت سے، نعمتوں سے محروم رہیں گے تو آخرت میں اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں آپ کو بتا دوں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو بندہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کے یہاں میرا بڑا اکرام ہے، میں بہت باعزت ہوں اللہ کے یہاں، اسی لیے تو اس نے مجھے مال و دولت سے، نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہاں، اور جب کوئی بندہ تنگ دستی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی، میری بے عزتی کری، لوگوں کے درمیان مجھے رسوا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس کو دولت دی وہ باعزت ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور جس کو دولت سے محروم کیا، نعمتوں سے محروم کیا، وہ بے عزت ہو، وہ توہین، رسوائی اس کے حصے میں آئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ پیاری ماں بہنوں، اس مختصر سے وقت میں اس بابت میں آپ کو یہی باتیں سمجھا سکتا تھا۔ مجھے امید ہے کہ ان تفصیلات سے آپ بخوبی سمجھ گئی ہوں گی بات۔ اب میں آپ کو کچھ نصیحتیں کرتا ہوں۔ پہلی بات، دین سیکھو، ایمان سیکھو، اللہ کے احکام سیکھو۔ ایمان کس طرح سیکھا جائے گا، دین کس طرح سیکھا جائے گا، اس میں تفصیل ہے، علماء بتائیں گے آپ کو۔ تعلیم الاسلام پڑھو، تعلیم الدین پڑھو، بہشتی زیور پڑھو، دین سیکھو۔
نمبر 2، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ دیکھو، جو آج تک نماز چھوٹ گئی ہے قضا تو ان کی بھی کرنی ہے، لیکن میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں اگلی بات کر رہا ہوں۔ آج سے یہ طے کر لو کہ کوئی نماز نہیں چھوڑنی ہے، اور کسی بھی سبب سے کوئی نماز چھوٹ گئی تو اگلی نماز سے پہلے پچھلی یہ چھوٹی ہوئی نماز پڑھ کے پھر اگلی نماز پڑھیں، تاکہ آج کے بعد کوئی نماز ہمارے ذمہ باقی نہ رہے۔ قضا تو چلو ہو جاوے، لیکن ہمارے ذمہ باقی نہ رہے۔ اور پچھلی آج تک جو چھوٹی ہوئی ہے ان کا طریقہ بتاؤں گا، اب بتانا ذرا مشکل ہے وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ نماز پڑھو۔ ماؤں بہنوں کے لیے اور خواتین و مستورات کے لیے حکم یہ ہے کہ اذان ہوتی نماز پڑھو۔ اور میری نصیحت یہ ہے کہ وقت ہوتے ہی، اذان ہوتے ہی سب سے پہلے آپ نماز پڑھ لیا کرو اپنے گھروں میں، چونکہ آپ کو جماعت کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ بہت مرتبہ بعد میں ایسا کام، ایسی ضرورت پیش آتی ہے جس کی بنا پر نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اول وقت میں ہمیشہ نماز پڑھ لیا کرو۔ 5 وقت کی نماز پڑھو۔ یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ آئندہ نماز نہیں چھوٹے گی، اور اگر چھٹی تو آنے والی نماز سے پڑھنے سے پہلے پچھلی چھٹی بھی پڑھ کر تب اگلی پڑھیں گے۔ ایک بات ہوئی۔ نمبر 2 بات، قرآن پاک کی تلاوت روز کرو۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بیشتر ناظرہ قرآن پاک پڑھی ہوئی ہوں گی، تو ماہواری کے ایام کے علاوہ، ماہواری کہتی ہوں گی آپ بھی، حیض بھی، ایم سی پیم سی تو ہم کہتے نہیں، ان دنوں کے علاوہ ان میں تو نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، قرآن بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ ہر روز قرآن پاک پڑھیں، جتنا پڑھ سکے، پاؤ پارا کیوں نہ پڑھیں، ایک رکوع کیوں نہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے ممکن ہو، میں نے آسانی کے واسطے لگا دیا، ورنہ ممکن ہی ممکن ہے۔ ہماری مائیں جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے وہ تو یاسین شریف حفظ نہیں کر سکتی، لیکن ہماری جوان مائیں بہنیں یاد کر سکتی ہیں۔ حفظ یاد کر لو، اور روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھو صبح میں، اور حفظ یاد کر لو، روزانہ سورہ واقعہ پڑھو سونے سے پہلے۔ سورہ یاسین، سورہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، نہ معلوم ہو تو معلوم کرنے سے پتہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ زندگی کی مشکلات آسان ہوں گی۔ تو بتایا قرآن پاک پڑھو۔ اسی کے ساتھ نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، اپنے ہر مقصد کے واسطے، چھوٹا بڑا، آسان مشکل، ممکن ناممکن، ہر مقصد کے لیے خوب دعا کرو، جی بھر کے دعا کرو۔ بلکہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ہر روز نماز حاجت پڑھ کر اپنی ہر ضرورت کے واسطے دعا کرو۔ تو دین سیکھنا، نماز پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، اسی طریقے سے ہمارے مولانا عبد الخبیر صاحب بھی مہیا کر سکتے ہیں، مفتی تمیم صاحب بھی مہیا کر سکتے ہیں، اذکار مسنونہ نام کی دعاؤں کی کتاب، مسنون دعاؤں بھی کہتے ہیں اس کو۔
وہ مسنون دعائیں یاد کرو، اور جس وقت کی جس موقع کی جو دعا ہے وہ پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے، ہر کام کے لیے دعائیں کی ہیں، امت نے ان کو محفوظ کیا ہے، اور ایک نسل دوسری نسل کو سکھاتی پڑھاتی چلی آ رہی ہے، اور 1400 ساڑھے 1400 سال کے بعد آج ہم تک وہ پہنچی ہے۔ تو مسنون دعائیں یاد کرو اور اپنے وقت پر پڑھو۔ اسی طرح میری پیاری ماؤں بہنوں، ایک وقت مقرر کرو کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ مثلا مصلی پر بیٹھ کر، چاہے وضو ہو یا نہ ہو، وضو ہو تو بہتر ہے، چاہے وہ حیض کے ماہواری کا ایام ہو چاہے پاکی کا ایام ہو، مصلی پر بیٹھ کر اطمینان سے کم از کم 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ روزانہ پڑھو۔ اسی طرح پیاری ماں بہنوں، ہمیں اپنا ہر کام کرنا ہے، کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، کپڑا بھی پہننا ہے، جوتا بھی پہننا ہے۔ ایک تو اس کا طریقہ ہے منمانا طریقہ، اور ایک ہے اس کا مسنون طریقہ۔ تو ہم یہ کام سنت طریقے پر کرنے کی عادت ڈال لیں۔ مثلا جوتا پہنے تو پہلے دائیں ہاتھ پیر میں پہنے، پھر بائیں پیر میں پہنے۔ جب جوتا نکالیں تو پہلے بائیں پیر میں سے نکالیں، پھر دائیں پیر میں سے نکالیں۔ جب ہم قمیص اور کرتا پہنے تو پہلے دائیں ہاتھ میں پہنے، دائیں آستین پہنے، دائیں ہاتھ میں پہنے، پھر بائیں ہاتھ میں پہنے۔ جب ہم شلوار پہنے تو پہلے دائیں پیر میں پہنے، پھر بائیں پیر میں پہنے۔ اس کی عادت ڈال لیں، یہ سنت ہے۔ جب ہم سوئیں تو دائیں کروٹ پر سوئیں، جب کھاویں تو دائیں ہاتھ سے کھاویں، بسم اللہ پڑھ کر کھاویں۔ ناک صاف کریں تو بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں، استنجا کریں تو بائیں ہاتھ سے کریں، بچے کا پاخانہ پیشاب دھویں تو بائیں ہاتھ سے دھویں۔ یہ بیت الخلاء میں داخل ہوں تو پہلے بایاں پیر داخل کریں، باہر نکلیں تو پہلے دایاں پیر نکالیں۔ یہ سنتیں ہیں، سنتیں بڑے ثواب کی چیز ہے، دل کے بڑے اللہ سے بہت نزدیک کرنے والی ہے، بہت نزدیک کرنے والی ہے، اور بڑی آسانی سے اللہ سے نزدیک کرنے والی ہے۔ گنتی رہنا، اور ایک کام اور بہت ضروری کام، بہت ضروری، وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ گناہ ایسا ہے جیسے کہ زہر کھا لیا، اور زہر کھانے کا مطلب یہ ہے کہ کتنا ہی تندرست آدمی ہو موت لازمی۔ زہر کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اچھی چاہے غذا کھاتا ہو، جتنی اچھی چاہے ورزشیں کرتا ہو، لیکن زہر کھانے کا مطلب ہے تندرستی خراب ہونا اور موت ہو جانا۔ گناہ سے بچو۔ بس میری یہی نصیحتیں ہیں اس وقت کے لیے۔ ہاں، صبر کرو، شکر ادا کرو۔ صبر میں وہ سب باتیں آ گئی جو میں نے آپ کو بتائی۔ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرو، جو شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتیں بڑھتی ہیں، کبھی چھنتی نہیں ہیں۔ نماز پڑھو، قرآن پڑھو،
روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج فرض ہو گیا حج ادا کرو، انشاءاللہ العزیز پورے اللہ کو راضی کرنے والے جب اعمال ہم کریں گے اللہ راضی ہوگا۔ اور موت کے وقت ہمیں کہا جاوے گا کہ چل اپنے رب کے پاس، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، جا چل اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جا، جا چل جنت میں داخل ہو جا۔ میں اپنی بات کو کیا منٹ ہے؟ ہاں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک واقعہ سنا کے آپ کو۔ میں تو سمجھ لو آپ تھانہ بھاون کے پاس کا ہی رہنے والا ہوں۔ یہ قصہ میں آپ کو تھانہ بھاون کا سنا رہا ہوں، زیادہ دنوں کا نہیں ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ہی ہے، یعنی آج سے 60-70 سال پہلے، 80 سال پہلے، 100 سال پہلے کا ہوگا۔ ایک عورت مرنے کے قریب تھی، تو اس نے عربی نہیں جانتی تھی، وہ عربی نہیں جانتی تھی، تو اس نے کہا ہذان رجلان یقولان ادخل الجنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سامنے 2 آدمی کھڑے ہیں اور وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ چل جنت میں چل۔ پیاری ماں بہنوں، سوچو، جس کی جان نکلنے سے پہلے اس کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے جنت کی، وہ کیسی خوش نصیب ہے اور کیسی خوش وہ اللہ کے پاس جائے گی۔ قصہ مختصر، اذان ہونے والی ہے۔ جب معلومات کی گئی کہ اس عورت کا کوئی خاص عمل بتاؤ، کوئی خاص عمل بتاؤ، تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ اور تو کوئی خاص عمل نہیں تھا، عمل یہ تھا اس کا کہ جب اذان ہوتی تھی تو نہ خود بات کرتی تھی نہ کسی کو بات کرنے دیتی تھی۔ تو بظاہر یہی ہے کہ اس نیک عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مرنے سے پہلے جنت کی خوشخبری سنائی۔ نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہے سکون والا دل، چین والا دل، اطمینان والا دل۔ اور یہ اللہ کے تشریعی احکام، شریعت کے احکام کو ماننے اور اللہ کے تکوینی احکام جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ان کو ماننے سے ہی دل، اطمینان والا دل، چین والا دل اور سکون والا دل ملتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ سب باتیں آپ نے بڑے دھیان سے، توجہ سے سنی ہوں گی، آپ نے سمجھی بھی ہیں اور آپ کو یہ یاد بھی ہیں اور آپ اس پر عمل بھی کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے لیے اب وقت نہیں ہے، آپ کو بھی گھر جا کر نماز پڑھنی ہے۔ میں آپ کے تمام جائز مقاصد کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرماوے، جائز مرادیں پوری فرماوے، جائز تمنائیں پوری فرمائے۔ اللہ ہر مشکل کو آسان فرماوے، ہر پریشانی کو دور فرماوے، ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اللہ ہمیشہ آرام، چین و سکون کی زندگی نصیب فرماوے۔ اب بھی میں نے دعا کر دی اور انشاءاللہ دوسرے اوقات میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ انشاءاللہ دعا میں شریک رہیں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔